24 نومبر کا جو احتجاج تھا پی ٹی آئی کا، اس کے اوپر کچھ روشنی میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ تو بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ جس کی تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس تھا 4 اکتوبر کو، اور 10 بڑے ممالک اس دنیا کے بڑے انتہائی اہم ممالک، اس میں چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، قزاقستان ہے، اور بہت سے انڈیا کا بھی فورن منسٹر آئے ہوئے تھے. اور 1997 کے بعد پہلی دفعہ کوئی ایسی کانفرنس ہو رہی تھی جس میں اتنے سارے دنیا کے لیڈر پاکستان آئے ہوئے تھے، اور اس کے بارے میں ایس سی او کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 40% دنیا کا جی ڈی پی جو ہے وہ ان ممالک کے پاس ہے جو اس وقت کے لیے. اور آپ دیکھیں ہماری بدقسمتی کہ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو ریجوائز کرتے، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو جشن مناتے، اس کی بہتری کے لیے کام کرتے، اس دن جو ہے اسلام آباد میں پورے تماشا لگا ہوا تھا. اور پھر خالی ہم وہاں پہ نہیں رکے، اس کے بعد بڑی پلاننگ کے ساتھ ایک اور ڈیٹ دی گئی 24 نومبر کی. اور وہ پلاننگ کے ساتھ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ڈیٹ دی گئی ہے تو وہ ڈیٹ پھر کو انسائڈ کر گئی، بیلاروسیا کے صدر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ٹی آئی کی یہ کون سی سیاست ہے جس میں کبھی چائنیز پریمیئر جو ہے ان کو یہ روک رہے ہوتے ہیں، کبھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کے اجلاس کو یہ روک رہے ہوتے ہیں، کبھی بیلاروس کا کوئی صدر آ رہا ہوتا ہے اس کو یہ روک رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ آئی ایم ایف کو لیٹر آپ نے لکھا، سارا پاکستان نے دیکھا، آپ کا فائنانس منسٹر فون کر کے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو، پاکستان کو لون نہیں ملنا چاہیے. آپ کے بانی پی ٹی آئی نے کیمپین چلائی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. مجھے آپ بتائیں یہ 26 کروڑ لوگ جو ہیں، چلے 2 منٹ کے لیے اگر ہم غلطی پہ ہو سکتے ہیں، کوئی ادارہ بھی غلطی پہ ہو سکتا ہے اور بہت سارے، لیکن یہ 26 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اور اس 26 کروڑ لوگوں کے ملک کو آپ نے جو ہے وہ ایک بندے کے مفاد سے نتھی کر دیا ہے کہ اگر آپ کا لیڈر وزیر اعظم ہو، وہ جیل سے باہر ہو، آپ کے معاملات سیدھے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ملک ہی نہ بچے. مجھے آپ بتائیں یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ بہت سارے لوگ، ہم سب نے مر جانا ہے ایک دن، کسی نے بھی نہیں رہنا. ایک دن بانی پی ٹی آئی بھی نہیں ہوں گے اس دنیا میں، انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے یہ ملک ہوگا. تو آپ کیا ہم اپنے بچوں کو بتا کے جا رہے ہیں کہ اگلی دفعہ کوئی بڑا اجلاس ہو تو ہم اسی دن کیا کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ افسوسناک معاملہ تھا. پھر میں یہ ہائیبرڈ نظام کے اوپر تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، ہمیں پکڑ لیا، ہمیں مار دیا. پھر یہ بات ہوئی کہ جی گولی کیوں چلائی. پہلے یہ 9 مئی کو جناب پریزائڈنگ آفیسر صاحب یہ 9 مئی کو کہتے تھے کہ گولی کیوں نہیں چلائی، اور اب 26 نومبر کو کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی. مطلب آپ مجھے بتائیں نا، آپ ہی نیریٹو بناتے تھے کہ بھئی اگر ہم 9 مئی کو آ رہے تھے تو آپ ہم پہ گولی چلاتے، یہ آپ کا نیریٹو تھا. اور جب 26 کو آپ کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی. بھئی آپ آپس میں ایک دفعہ اس کے اوپر ایگری کر جائیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ اتنا کانٹرڈکٹری آپ کا نیریٹو ہوتا ہے. پھر جناب چیئرمین ایک اور جو بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور باتیں تو بہت ساری، ٹائم کم ہے، وہ یہ کہ لسانیت کو اس چیز کو بار بار انووک کیا جا رہا ہے لسانیت کی بنیاد پہ کہ جی بڑی زیادتی ہو گئی، جی فلاں ایک صوبے کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. بھئی آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی کون سی سیاست ہے جس کے اندر آپ اب یہ والی فالٹ لائن کو چھیڑ رہے ہیں. آپ اس ملک کے اندر دنگا فساد کرائیں گے پنجابی پٹھان یا کسی اور کے نام پہ. یہ کون سی سیاست؟ حالانکہ آپ کو تو پنجاب نے بھی ووٹ ڈالا ہے، آپ کو تو اور بھی بڑی جگہوں پہ ووٹ پڑا ہے، مگر آپ پھر یہ اس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ بار بار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ پھر جو ہے وہ حالات ملک کے بڑے خراب ہیں. بالکل جی، دہشت گردی کا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، کون کہہ سکتا ہے، کون ڈینائی کر سکتا ہے اس کو. تو کون لے کے آیا تھا 40,000 طالبان کو واپس لا کے آباد کیا؟ کس نے اس بات کو ڈیفینڈ کیا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ آج بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک ہے. حالات تو خراب اس دن ہوئے جس دن آپ ان کو واپس لے کے آئے، اسلحے سمیت واپس لے کے آئے. تب آپ کو سوچنا چاہیے تھا اس ملک کا
تب آپ کو صوبے کا سوچنا چاہیے تھا. پشتونوں کا آپ کو خون جو ہے بڑا آپ کو عزیز ہے, تب آپ کو پشتونوں کے خون کا کوئی فکر نہیں آئی. 40,000 بندہ اسلحے سمیت, آپ نائٹ ویژن گوگلز ہے, ہیوی ویپنری ہے ان کے پاس, آپ ان کو واپس لے کے آپ نے آباد کر دیا اور کوئی شرمندگی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جناب چیئرمین کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے. میں آپ کو یادداشت میں لانا چاہوں گا کہ یہ بات کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی یہ 35 پنکچر ہیں, یہ 4 حلقے ہیں, ان کو کھول دیں, یہ 35 پنکچر ہیں. اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری ہوئی اور جوڈیشل انکوائری کے بعد یہ بتایا گیا کہ انتخابات میں 2013 کے کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی ہے. آج تک ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ ہم سے معافی مانگیں گے, کب آپ میاں محمد نواز شریف صاحب سے معافی مانگیں گے جن کا آپ نے حق تلفی کی, کب مجھے بتائیں نا. یہ اتنے زیادہ تضادات ہیں, ایک ہے نہیں جس کے اوپر ایک مطلب یہ اتنے زیادہ تضادات ہیں کہ اس کے اوپر پوری ایک لمبی چوڑی کیا کہتے ہیں بات چیت ہو سکتی ہے. پھر مجھے ایک بڑا افسوس اور یہ ہوا جناب چیئرمین کہ میں پی ٹی آئی کے ورکروں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں پہ پہنچے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ بیٹھ کے جا رہی ہیں اور کارکن گاڑی کے آگے لیٹ رہے ہیں کہ رک جاؤ, کارکن آپ کی گاڑی کے اوپر پتھر مار رہے ہیں کہ رک جاؤ, مگر آپ لوگ نہیں رکے. آپ ان بیچارے بچوں کو, ان نہتے, ان غریب بچوں کو آپ چھوڑ کے چلے گئے میدان میں اکیلا. جب لڑنے کا ٹائم تھا آپ کھڑے ہوتے وہاں پہ, آپ نے ان کو چھوڑا وہاں پہ اکیلا. اور مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں گولیاں چلی, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں گولیاں چلی, مجھے بتا دیں کتنے ایم این اے, کتنے ایم پی اے, کتنے سینیٹر, کتنے وزراء, کتنے لوگوں کو گولیاں لگیں آپ کے سارے وہیں پہ تھے نا اس دن, آپ سب وہیں پہ, آپ کو اتنی تکلیف ہے مجھے یقین ہے آپ سب وہیں پہ ہوں گے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ غریب لوگوں کے خون کو بیچ رہے ہیں. بات یہ ہے آپ اس غریب ورکر, میں خود سیاسی ورکر ہوں جناب پریزائڈنگ آفیسر صاحب, میں خود ہوں, مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ. مجھے بڑی تکلیف ہے ان بچوں بیچاروں کی, ان بیچاروں کو جس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلیں. اور میں کیونکہ ٹائم کم ہے تو اس کے اوپر میں ختم اس پہ آ رہا ہوں کہ جی بات ہوئی کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. بہت اچھی بات ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, مذاکرات ہوں گے تو معاملات حل ہوں گے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا مذاکرات اس پہ ہونے چاہیے کہ عمران خان صاحب باہر کیسے آئیں گے, کیا مذاکرات اس پہ ہونے چاہیے کہ وہ وزیر اعظم کیسے بنیں گے, یہ کیا پاکستان کے یہ مسائل ہیں, یا کیا مذاکرات اس بات پہ ہونے چاہیے جناب چیئرمین کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو اسٹڈی کیا جائے, اس کے اوپر آپ لوگ سگنیٹری ہوں. آپ اگر واقعی چاہتے ہیں اس ملک کے اندر جمہوریت آگے بڑھے تو وہی ایک ڈاکیومنٹ ہے, آپ اس ڈاکیومنٹ کو اسٹڈی کریں, ہم سے اس کے اوپر بات کریں, ایک لانگ ٹرم سلوشن کی طرف جائیں. یہ کیا سلوشن ہے کہ جی اس کو نکال دو, اس کو ڈال دو, مجھے وزیر اعظم بنا دو, یہ کیا, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا مجھے وزیر اعظم بنا دو, یہ کیا, یہ آپ کیا یہ اس ملک کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں آپ. تو جناب چیئرمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ بہتری ڈالے اور بریک تھرو ہو. اور میرے یہ بالکل پی ٹی آئی کے بھائیوں کو یہ سجیشن ہے کہ وہ سی او ڈی کو دیکھیں اور اس سے معاملے کو آگے لے کے چلیں. شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ جی.